You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. پیار سے کہیں سبحان اللہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. پیار سے کہیں سبحان اللہ. اور نہر پہ عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا. پڑھیں جی پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں جی. اپنی بھی حاضری لگوائیں. آج یوم عاشورہ ہے, اپنی حاضری لگوائیں. اے حسین قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو. وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. اے حسین ابن علی اے حسین ابن علی تیرا. بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج ہم اللہ رب ذوالجلال کے
گھر میں بیٹھ کر اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نواسے امام ہمام راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گل قبا جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس طرف نہیں جا سکتے یا کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ بے شمار مسائل ہیں کہ جن میں ہمیں اگر ان کی افادیت کا اور ان کے مقصد کا نہیں نہ پتہ تو ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ یزید کی اولاد ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کم اگر کوئی یزیدیوں والا کرے گا تو اسے یاد رکھا جائے گا یہ یزیدیوں والا کام کر رہا ہے، یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور جو امام ہمام امام حسین علیہ السلام والے کام کرے گا اسے ہی کہا جائے گا یہ حسینی ہے، حسینی سوچ رکھنے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اولاد ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بتائے گا کہ میں یزیدی ہوں۔ اس لیے اس معاشرے میں رہنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس دور میں انسان کو اگر زندگی گزارنی ہے تو دونوں رستے ہیں، ایک رستہ رحمانی اس کے سامنے ہے اور ایک رستہ شیطانی اس کے سامنے ہے۔ اختیار اس نے کرنا ہے رحمان کے رستے پہ چلے گا یا شیطان کے رستے پہ چلے گا۔ اختیار بندے نے کرنا ہے، حسین کے رستے پہ چلے گا یا یزید کے رستے پہ چلے گا۔ اور الحمدللہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حسینی رکھ اور حسین ابن علی کے رستے پر ہی چلتے چلتے ہمیں موت آ جائے۔ دو ذوات کا ذکر، ایک یزید اور ایک امام ہمام امام حسین علیہ السلام، دونوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یزید کون ہے، اس کے کرتوت کیا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے حسین کون تھے اور آپ کا مشن کیا تھا۔ اور یہ میں چیز ویسے ہی نہیں کہہ رہا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج انہوں نے تقریر کرنی تھی اور ویسے بھی سید تو ان دنوں میں غصے ہوتے ہیں یزید پر تو اسے ہی لتاڑے جا رہے ہیں۔ بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسی مسجد کے منبر پر میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، 4 جمعے گزرے تھے، ہمارے ایک نماز پڑھنے والے نے، پتہ نہیں اس کی نمازوں کا حال کیسا تھا، یہ کہا کہ یہ ہر وقت یزید کو لتاڑتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کیس کرنا پڑے گا۔ انہیں خادمین نے روکا تھا، آپ رکیں تو صحیح، آپ بات تو سنیں، کہتے نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس لیے جب تک ان حضرت صاحب کو یزید کی اہمیت کا یا یزید کی ذات کا پتہ نہیں تھا انہوں نے تو اپنے تئیں اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہے۔ اس لیے بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ یزید کون تھا اور حسین ابن علی کون ہیں۔ وہ ایک بزرگ سے پوچھا نا کسی نے کہ یہ حسین اور یزید کا چکر کیا ہے، آپ ہمیں سمجھائیں۔ انہوں نے بڑے مختصر سے جملے میں جواب دے دیا، انہوں نے کہا پتر میرے سے سوال کرتے ہو کہ حسین اور یزید کا رولا کیا ہے، اتنا سمجھ لو یزید تھا، حسین ہے۔ ادھر والے بھی سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اہم ترین رات ہے، وقت اتنا نہیں لے رہا آپ کا، یہ میں انشاءاللہ نماز عشاء سے پہلے میں نے دعا کرنی ہے آپ کی، اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تقریر سے بھی پہلے سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں نے جن حضرات کو دعوت دی ہے وہ الحمدللہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جوان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بھی سلامت رکھے، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ یزید کون تھا؟
اس کی زندگی کے کارنامے کیا تھے؟ سب سے بڑا کارنامہ تو اس کا جو محدثین کرام نے ذکر کیا ہے، اور ایک اور اصول یاد رکھ لیجئے، ایسی حدیث جو کہ اگینسٹ چلی جائے یا جس کا کلیش ہو رہا ہو قرآن کی آیت سے، جب اس کی تحقیق کی جائے گی، جب اس کا کلیش قرآن پاک کی آیات سے ہو رہا ہوگا، اصول یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو چھوڑا جائے گا، اور پھر چھان بین کی جائے گی کہ یہ کیسا راوی تھا، یہ کیسا محقق اور محدث تھا جو حدیث کو اٹھا کر قرآن حکیم کے مقابلے میں لے آیا۔ اور جب باری آتی ہے حدیث پاک کے ساتھ تاریخ کی، تو یاد رکھیں جو تاریخ کلیش کر رہی ہو یا اگینسٹ جا رہی ہو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ہم ایسی کسی بھی تاریخ کو نہیں مانتے جو احادیث کے خلاف جا رہی ہو۔ اگر سیاستہ کو اٹھایا جائے، کتابوں کو کھنگالا جائے، تو حسین ابن علی کی شان اور فضائل میں، کمالات میں احادیث بھری پڑی ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دامن میں، مورخین نے تاریخ کے دامن میں حسین ابن علی کی شانوں کو بیان کر کے یہ بتا دیا ہے، لوگوں ہماری قلم اگر اٹھے گی وہ حسین ابن علی کی شانیں بیان کرتے ہوئے چلتی رہے گی۔ اور پھر یزید کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے، امام حسین علیہ السلام نے، اب میں بتا رہا ہوں یزید کون تھا، اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ امام آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ بیعت کر لیتے، یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، کہا باپ صحابی ہو تو اس کی یہ نسبت بچے کو نہیں بچا سکتی، اس کے کرتوتوں کو دیکھا جائے گا، اس کے کرتوتوں کو دیکھا جائے گا۔ اے حسین آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ شراب پیا کرتا تھا، یہ شراب پیا کرتا تھا۔ لوگوں یہاں سے تو تعارف پتہ چل گیا، یزید کو جب جب پیاس لگتی وہ شراب پیتا۔ میں نے دروازہ صحابہ کرام پہ دستک دی، اے رسول اللہ کے صحابہ ہمیں آپ بتائیں حسین ابن علی کیسے تھے؟ حضور کے صحابہ نے بتایا یزید کو تو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہم نے کئی مرتبہ حسین ابن علی کو زبان مصطفیٰ چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ہم نے کئی مرتبہ حسین ابن علی کو زبان مصطفیٰ چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ فرق ہمیں پتہ چل رہا ہے احادیث سے، تاریخ سے۔ یزید کون تھا؟ وہ شرابی تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں لکھا ہے وہ زانی تھا، وہ عدل نہ کرنے والا تھا، وہ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اس نے آپ کو شہید کر دیا، لیکن یاد رکھیں اس سے بھی بڑا اس نے عجیب کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی تھی۔ جس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجاج کہتے ہیں غلاف کعبہ سے ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے، وہ کعبۃ اللہ کہ جس کا طواف کرنے کے لیے لوگ مرتے چلے جاتے ہیں، مالک ہمیں توفیق عطا فرما دے، تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں اس بدبخت لعنتی نے اس کعبۃ اللہ پر منجنیقوں کے ساتھ سنگ باری کی تھی۔ 1000 کنواری عورتوں کو اس نے حمل ٹھہروا دیا تھا، چلتے پھرتے صحابہ کرام کا خون بہایا کرتا تھا۔ مکہ پاک کی گلیاں اور مدینہ پاک کا حرم پاک خون سے آلود تھا۔ یہ گواہی دیتا تھا یہ جابر، یہ ظالم حکمران آیا ہے
اور اس وقت ہر ایک یہ کہہ رہا تھا حسین آپ نے صحیح قدم اٹھایا ہے اس جابر کے خلاف، کہ جب جابر حکمران مسلط ہو جائے، جب وہ عدل سے دور ہو جائے، جب زنا اور ڈاکہ زنی عام ہو جائے، وہ حسینی کردار والا ہوتا ہے جو سینہ تان کے اس حکمران کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے نا، بس ٹھیک ہے ہمیں کیا فکر ہے، حکمران جو مرضی کرتا رہے ہمیں کیا فکر ہے۔ تو فرمایا کہ جب جابر حکمران ظلم کرنے لگ جائے، رعایا اس کے خلاف آواز بلند نہ کرے، تو بروز محشر اس جابر حکمران کو جس صف میں ظلم کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی رعایا کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے سمم بکمن ہو کے زندگی نہ گزارو، حسین پاک علیہ السلام کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے، حسینی بن کر کردار ادا کرتے ہوئے بتاؤ ہم حسینی ہیں، اور کسی جابر حکمران سے ہم ڈرنے والے بالکل نہیں ہیں۔ اس نے تیسرے سال کیا کیا؟ مدینہ پاک، مسجد نبوی شریف، جہاں پر سلام دینے کے لیے زائرین ترستے ہیں، ایک مرتبہ گزر ہو جائے، جناب آقا کریم کو سلام عرض کر دیں، جناب ابو بکر پاک کو سلام عرض کریں، جناب عمر پاک کو سلام عرض کریں۔ اس بدبخت نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ دیے۔ یہ تیسرا دور تھا اس کا۔ یہ کوئی میری جو جتنی میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی ٹکرانے نہیں حدیث کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ٹکرا رہی، سنیں ذرا بخاری شریف کی حدیث پاک، راوی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ مروان نے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 60 ہجری کے ان اوباش لڑکوں کے نام بھی جانتا ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں اے مالک لم یزل، حدیث کے الفاظ ہیں، فتح الباری کتاب ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق یقول، حضرت ابو ہریرہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کرتے، اللہم لا تدرکنی یا باریک لم یزل سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، مجھے 60 ہجری کے لڑکوں کی حکومت سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دعا کرتے تھے کہ حضور فرما رہے ہیں میری امت، یہ جو میری امت ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے حفاظ، میرا کلمہ پڑھنے والے علماء کرام، میرا کلمہ پڑھنے والے مجتہدین میری اولاد کو قتل کریں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا رہتا تھا مالک اس وقت سے پہلے مجھے موت عطا فرما دے، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے 59 حضرت ابو ہریرہ کو 59 ہجری میں اللہ نے وفات دے دی۔ اب یزید کا حدیث سے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بدبخت کیسا تھا۔ اس نے نا مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے 3 دن تک مسجد نبی شریف میں اذان نہیں ہوئی۔ لیکن ایک صحابی ہیں حضرت سعید نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ جب نا مسجد نبی کو خالی کروایا جا رہا تھا تو میں پاگل سا بن کے نا روزہ رسول کے ساتھ ایسے میں نے ٹیک لگا لی، مجھے پاگل سمجھ کے وہیں چھوڑ گئے۔ کہتے 3 دن اذان تو نہیں ہوئی مسجد نبی میں، اذان کے وقت جب بھی ہوتا تھا مجھے روزہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اور پتہ نہیں اقامت حضرت ابو بکر پاک نے پڑھی ہوگی اور جماعت کس نے کروائی ہوگی۔ حضرت سعید کہتے ہیں میں پاگل بن کے وہاں رک گیا، جب اذان کا وقت ہوتا مجھے اذان کی بھی آواز سنائی دیتی، وہاں سے قرات کی آواز بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ امام آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، اس لیے انکار کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو آل رسول نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں؟
یہ بھی کہتا ہے۔ فرمایا وہ کہتا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیاست آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھ تک رہنے دیں، آپ بس بیٹھ کے مسجد میں دین پڑھائیں، مسجد میں بیٹھ کر دین پڑھائیں، چار دیواری کے اندر اس دین کو محدود کر لیں، میں باہر جو بھی کرتا رہوں وہ میری مرضی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ کوفیوں کے ساتھ تھا۔ فرمایا کوفیوں میرا خطبہ سنو، اور ہاں یہ پہلے آپ نے خط لکھا، اس خط میں آپ نے خطبہ لکھا، وہ ذرا سنیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوفیوں تمہارے خط مجھے بہت زیادہ ملے ہیں، تم نے مجھے بیعت کی یقین دہانی کروائی ہے، اور میرا پیارا مسلم تمہارے پاس آیا تھا اور مجھے خبر ملی ہے کہ میرے مسلم پر تم نے 12,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جب میرا مسلم آگے ہوا تھا حضرت مسلم بن عقیل تو تم سارے کوفیوں نے بے وفائی کی تھی، اور میرے پیارے مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ لیکن سنو تم بے وفا قوم ہو، تم نے میرے بابا حضرت علی پاک کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، تم نے میرے بھائی جناب حسن پاک کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، تم نے میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے۔ سنو مجھے تمہاری بے وفائی کا خطرہ نہیں ہے، تم نے میرے بھائی کو زہر دے کے مارا ہے اور تم میرے ساتھ بھی یہ سلوک کرو گے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں سب سے زیادہ حق میرا ہے، کیونکہ میں نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اور ان کے سائے میں پلا ہوں، ان کا خون میری رگوں میں ہے۔ میں جابر کے سامنے آواز بلند کروں گا، تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ رہنا چاہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اپنے نانا کے دین سے وفاداری کرتے ہوئے نانا کے کلمہ علم کو بلند کر کے رہوں گا۔ یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوفیوں کو یہ خطبہ دیا، لیکن انہوں نے پھر وہی بے وفائی کی، اور آج بھی اگر کوئی بے وفائی کرے نا تو واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ تم یہ کوفیوں والے کام کیوں کر رہے ہو۔ اور مزے کی بات بتاؤں، آج بھی اگر کوئی سادات کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہے نا تو ہم بھی پریشان نہیں ہوتے، ہم بھی پریشان نہیں ہوتے۔ حسین ابن علی کا خطبہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا نہ تسا سڑے ابے اور نے بنے ہو، نہ تسا ماڑے پائی نے بنے ہو، نہ سڑے خاندان نال تسا نہیں لگنی، تے 2023 نے بھی شہیداں کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر انہاں نال کوئی ہیرا پھیری کرنا تو پریشان نہ ہویا کرن۔ اس وجہ سے کہ ہمارے بابا کا بھی یہی قول تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی اٹھ کر آقا کریم کی آل سے بے وفائی کر رہی ہے۔ شمر مفتی تھا، شمر حافظ تھا، شمر عالم تھا، اس دور کا سب سے بڑا مفتی فتویٰ دے رہا تھا حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے، سارے ہی عالم تھے، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کھڑے تھے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، کربلا کی دھرتی پر، یہ حالانکہ بعد میں بیان کریں لیکن پہلے بیان کریں، کربلا کی دھرتی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے نا نماز جنازہ ادا کرنا، آل بیت کے 72 تن اسی طرح پڑھے ہیں، اور یہ ابن زیاد اپنے جو اس کے بندے مارے گئے تھے، جہنم واصل جہنم ہوئے تھے، ان کا جنازہ پڑھا رہا تھا۔ اس نے 4 تکبیرات کس منہ سے کہی ہوں گی؟ اس کے سامنے حضرت امام حسین کا لاشا پڑا تھا، بے گور و کفن پڑا تھا، اس کے سامنے حضرت علی اصغر کی لاش پڑی تھی، اس کے سامنے حضرت علی اکبر کی لاش پڑی تھی، لیکن اسے حیا نہیں تھی، اس نے جا کر سب کے جنازے پڑھے اور حکم دیا کہ جب تک ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں نا تم ایسا کرو کہ حسین ابن علی کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑاتے رہو۔ 10 گھوڑے منگوائے گئے اور امام پاک کے مبارک جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹی۔ حمید بن مسلم یہ راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لختے جگر امام حسین کی پسلیاں گھوڑوں کی اسٹاپوں سے ٹوٹ گئی تھی۔ لوگوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے ہوں، امت کے لیے روئے ہوں، آل کے اوپر جب یہ ظلم ہو رہا ہوگا تو گنبد خضرا کے مکی کا عالم کیا ہوگا۔
میں اس میدان کربلا میں حضرت جناب علی اکبر، قاری صاحب نے پڑھا ہے نا کہ شبیہ مصطفیٰ تھے، حضرت علی اکبر 18 سال کے جوان تھے۔ آپ جو ہی آگے بڑھے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو تیار کیا۔ 18 سال کے جوان کو بندہ تیار کر رہا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ شہید ہو جائے گا میرا جوان 18 سال کا، تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے تو جو سامنے لڑنے والے تھے انہوں نے فوراً دیکھا کہ ہمارے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہنے لگے پیچھے ہٹو، یہ حضور آ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ حضور نہیں ہے، یہ حسین کا بڑا بیٹا ہے، اس کی شکل حضور سے ملتی ہے، اس لیے اس وہم میں نہ رہنا، تیر برسا کر علی اکبر کو مار دیا جائے۔ چاروں طرف سے حملے کیے گئے اور جناب حضرت علی اکبر وہاں پر زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت زینب باہر تشریف لائی، آپ پھپھی تھی، تو اب پھپھی جو ہے وہ بھتیجوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان سے صبر نہ ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری بہن میں تجھے وصیت اور نصیحت یہی کرتا ہوں کہ دین مصطفیٰ کریم کا خیال رکھنا، وویلا نہ کرنا، خیموں میں چلی جاؤ، جتنی بھی خواتین ہیں تم خیموں میں چلی جاؤ، میں اپنے لختے جگر کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے کے باہر رکھوں گا۔ اس حضرت علی اکبر کی پاک میت کو آ کر خیمے کے باہر رکھا۔ اچھا مزے کی بات کہ امام حسین ایک والد اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور حضرت زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگروں کو تیار کر کر کے بھیج رہی ہیں، جاؤ بیٹا نانا کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ اب اس کیفیت میں کوئی یہ کہے کہ یزید امیر المومنین ہے تو آپ کا جواب میں سن سکتا ہوں کہ امیر المومنین والا ہوگا؟ نہیں، ہم ہمیشہ آج بھی یزید پر لعنت کرتے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے الحمدللہ۔ حضرت قاسم تیار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم تو میرے بھائی حسن پاک کی آخری نشانی ہے، تو میری امیدوں کا مرکز ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب حضرت قاسم تیار ہوئے تو تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا ان کے نالین کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ بھی 18 سال کے تھے۔ آپ میدان میں جو ہی اترے تو ابن زیاد نے وہاں بندے بھیجے تو وہ کہنے لگے 18 سال کا جوان یہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تو نے بھیج دیا ہے، لیکن جس طرف حضرت قاسم کی تلوار بڑھتی چلی گئی، وہ حضرت قاسم جس طرف بپھرتے شیر کی طرح وہاں سے بکریوں کی طرح یہ ریوڑ بھاگ جاتا یزیدیوں کا۔ انہوں نے کہا ہم سے قاسم اس طرح سنبھالا نہیں جاتا، ایسا کرو چاروں طرف سے حملے کرو، اور حضرت قاسم کو بھی مار دیا گیا۔ اور حضرت قاسم کا لاشا بھی حضرت امام حسین اٹھا کر خیمے کے باہر سجا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں مالک میرے یہ تو ایک قاسم ہے نا، یہ تو ایک قاسم ہے، ایسے 1000 قاسم بھی ہوں تیرے رستے میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت علی اصغر کو نا وہ چھوٹے تھے، امام علی مقام چوم رہے تھے بار بار اور گھر والوں کو نصیحت کر رہے تھے میرے گھر والوں صبر کا دامن تھامے رکھنا، پریشان نہ ہونا، میں شہید ہونے والا ہوں اور میں تمہیں سب سے زیادہ یاد آؤں گا۔ جب آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، سامنے سے حرملہ نامی بدبخت نے ایک تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق سے پیوست ہوتا ہوا امام پاک کی بازو میں اتر گیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے اور حضرت علی اصغر جب شہید ہوئے تو حضرت امام پاک نے انہیں بھی وہاں پہ رکھا۔ اب باری تھی امام حسین علیہ السلام کی، آپ نے وصیتیں کی، نصیحتیں فرمائی اور یزیدیوں سے لڑنے لگے۔ سارا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں تھا جہاں پر تیر نہ لگا ہو، لیکن نانا کے دین کے لیے آپ قربان ہونا چاہ رہے تھے۔ آپ لڑتے رہے، یزیدی یہ کہنے لگے حسین جس طرف بڑھتا ہے وہ ہمیں کاٹ کر رکھ رہا ہے، یہ اس طرح کنٹرول نہیں ہوتا، حسین کو روکنا چاہتے ہو تو اذان دینا شروع کر دو۔ آج تو وقت کی اذان ہو تو کوئی چپ نہیں ہوتا، کہا بے وقت اذان دے دو، وہ بے وقت اذان دی گئی، لوگوں امام حسین کی تلوار رک گئی، کہا مجھے تلوار نہیں روک سکی، مجھے تیر نہیں روک سکے، میرے بچوں کے لاشیں مجھے نہیں روک سکے، میں زخموں سے چور ہوں، میں نہیں رک سکا، لیکن نانا کے دین والی یہ اذان اللہ اکبر کی بلند ہوئی، حسین ابن علی کی تلوار رک چکی ہے۔ آپ نے سجدہ کیا
اور بدبخت سنان نامی ایک شخص نے، شمر کا بھی موجود ہے روایات میں، وہ آگے بڑھا، اس نے امام پاک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں تھا اور وہ ہونٹوں پر چھڑی مار کے کہہ رہا تھا میرے مقابلے میں آنے والے حسین میں سر کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بدبخت، جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے ان لبوں کو کئی دفعہ میں نے حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ جائے، جن کی گٹی میں رسول اللہ کی آل کا بغض شامل ہو جائے، وہ قیامت تک کبھی حضور کی آل سے پیار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کرنے والا رکھے۔ حضرت ابن عمر، یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، اب ان سے نا ایک عراقی بندے نے آ کر سوال کیا، یہ عراق کا رہنے والا تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اس نے آ کر سوال کیا کہ اے ابن عمر ہمیں یہ بتائیں، احرام کی حالت میں مکھی مارنا، اگر کوئی مار دیتا ہے نا مکھی احرام کی حالت میں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ابن عمر غصے میں آ گئے، کہنے لگے جن شہزادوں کو حضور چوما کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنتی پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، بدبختو حسین ابن علی کو تم نے کاٹ ڈالا ہے، تمہیں کفارے کی یاد نہیں آئی، اور مکھی مارتے ہوئے تمہیں پریشان ہو رہے ہو کہ ہمارا کفارہ کیا ہے؟ عراقیوں، تم نے رسول اللہ کے بیٹے کو کاٹ ڈالا ہے، تمہیں حیا نہیں آئی، اور مکھی اور مچھر کا مسئلہ میرے سے پوچھتے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو وفا کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی مجبور ہو کے کرتا ہے تو مجبور ہو کے کرے، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرے، اور اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں بات کریں۔ یہ کوئی آپ کو نہ کسی قرآن نے اجازت دی ہے، نہ احادیث میں اجازت ہے کہ آپ حضور کی آل کے ساتھ کس طرح آپ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ مالک دور بڑا پرفتن گزر رہا ہے، اتنا پرفتن دور ہے کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور ہماری مجبوری یہ ہے اگر ہم بیان کریں، کہتے ہیں یہ تو سید ہیں تو خود بیان کرتے ہیں، ہم سید ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ احادیث میں لکھی ہیں یا قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں کسی یہاں پر اگر کوئی کسی چودھری کا بیٹا بیٹھا ہو نا، میں کہوں جی چودھری صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، یہ سر انجام دیا، پتر جی خوش ہو جائیں گے، ابا جی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جی، بیٹا خوش ہوتا ہے۔ یا کسی راجہ صاحب کی میں تعریفیں کروں، بیٹا خوش ہوگا نا، ابا جی کے کارنامے ہو رہے ہیں بیان۔ ہم علی پاک کا ذکر نہ کریں، ہم حسین پاک کا ذکر نہ کریں، حسن پاک کا ذکر نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں، لوگ اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، ہمارے بابا کا نام امام حسن پاک ہے، امام حسین پاک ہے، اور لوگوں یاد رکھو جس قیامت کے میں اور آپ منتظر ہیں نا، جس قیامت کے، وہ کب آئے گی؟ کب آئے گی قیامت؟ ایک شہزادے کا انتظار ہے، ایک شہزادے کا انتظار ہے جسے دنیا امام مہدی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ رسول اللہ کا بیٹا ہوگا، وہ سید ہوگا، اس شہزادے کا انتظار ہے کہ وہ آئیں گے تو اس کے بعد قیامت بپا ہوگی۔ اس لیے شکر ادا کیا کریں، رسول اللہ کی آل کی وجہ سے ابھی تک قیامت بپا نہیں ہوئی، انتظار ہے، 250 سے زیادہ احادیث موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر قیامت بپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔